السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ پروگرام کا آغاز کریں جناب نیو پاکستان، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ لوگ خوش باش ہیں، اچھی صحت میں ہیں، اور جہاں پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائش کو آسان کرے۔ آج جناب اشفاق احمد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو ہمیں زندگی کا نچوڑ بھی ملتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آج صبح ہی میری نظر سے گزری اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم سب جب اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ سب کے من کو بھاتی ہیں، وہ سب کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اگر میں کوئی اچھی بات کروں گی اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، یا ہمارے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب میں کوئی بری بات کروں گی تو آپ مجھے فوراً پن پوائنٹ کریں گے کہ نبیہہ نے یہ بات بالکل غلط بولی، اس کا رویہ غلط تھا، یا جو بھی ایکس وائی زی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کی کہی ہوئی غلط بات کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کے منہ پر اس بات کا اظہار نہ کریں تو کم سے کم ہم دل میں تو کہہ ہی دیتے ہیں کہ یار یہ فضولی بات اس نے کی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی بری کہی ہوئی بات، تلخ کہی ہوئی بات بھی آپ کو ناگوار نہ گزرے، دیٹ مینس کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ریئل لائف میں کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم انہی کی ہر بات ہمیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں جو ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان پر ہی کیوں اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ برداشت کریں جو اگر ایسا شخص آپ کے پاس جس کی آپ کو بات کوئی بری بھی لگتی ہے۔ تو جناب بہرحال آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اور پروگرام کا اب آغاز کریں گے، اور ہمسایہ ممالک میں ہلچل ہے، چرچا ہے، بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، اور خبروں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جناب امریکہ بظاہری طور پر تو اب اس خطے سے روانہ ہو چکا ہے، اور طالبان کی بھی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی کابل پر اب اس وقت قائم ہو چکی ہے۔ جو طالبان حکومت ہے وہ پوری دنیا کو مسلسل اپنا مثبت چہرہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، ایک ایفرٹ بھی وہاں سے دکھائی دے رہی ہے، تاہم جو ہے حکومت سازی کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ چین اور روس شاید طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ ابھی تسلیم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے میں جناب امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر جناب اسد مجید خان نے بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے پر ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے انسانی حقوق کے متعلق وعدوں کی تکمیل کریں گے تو ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کا لفظ یہاں پر جناب آ چکا ہے، البتہ پاکستان بار بار یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ طالبان کو عالمی طور پر تنہا نہ کیا جائے۔ اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا تجزیہ بھی لیں گے۔ سینئر اینالسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے، شامل گفتگو ہیں ایاز وزیر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سر بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کا جو سٹیٹمنٹ بیان سامنے آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا بیان تو صحیح ہے، حکومت کی پالیسی کے مطابق ہے۔ حکومت نے پہلے سے وضاحت کی تھی کہ ہم افغانستان حکومت کو باقی دوستوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے ریکگنائز کریں گے۔ تو دوسرے دوست جو قریبی پڑوسی ہیں ان سب نے اپنا کنسرن شو کیا تھا کہ طالبان نے جو وعدے وعید کیے تھے پہلے سے کہ ہم انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کا خیال کریں گے، ان کو اپنے ایتھنیسٹی جو دوسرے ہیں افغانستان کے اندر یا جو ہمارے مخالفین ہیں افغانستان کے اندر ان کو بھی حکومت میں شامل کریں گے۔ تو پھر دنیا نے اسی بات کو پکڑا کہ آپ لوگ ان کو شامل کریں تو آپ کی ریکگنیشن یا آپ کو تسلیم کرنے کی بات آگے چل سکتی ہے، ورنہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر آپ باقی دنیا میں دیکھ لیں، سارے ملکوں نے اپنے ملکوں کے اندر جو حکومتیں بنائی ہیں اس میں کسی نے بھی دوسرے ملک کو نہیں کہا کہ آپ کے حکومت میں یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، آل انکلوسیو ہو یا نہ ہو۔ ابھی ون امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ میں آل انکلوسیو ہے، امریکہ میں دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی جیت جاتی ہے، ایک ہار جاتی ہے۔ جو ہار جاتی ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، جو جیت جاتی ہے وہ حکومت چلاتی ہے۔
जो पूरी सूरत हाल अभी इस वक्त बनी हुई है और जो ज़राए के मुताबिक जो अभी इतलात सामने आ रही हैं, और आपसे मैं जानना चाहूँगी इनकी हकीकत कि क्या अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान को क्या प्रेशराइज कर रहा है कि वो अफगान जो तालिबान की जो हुकूमत है उसको तस्लीम ना किया जाए? इन खबरों में, इससे मुतल्लिक खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अमेरिका या कोई भी सुपर पावर, उनके बड़े लंबे हाथ होते हैं अमेरिका के, खासकर आजकल सुपर पावर बना बैठा है, तो उसका डायरेक्ट तो शायद नहीं कहा हो और न मुनासिब है कि डायरेक्ट इस तरह बात करें, लेकिन उनको मना करने के और तरीके भी हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दें। अगर सैंक्शन लग जाए तो फिर पड़ोसी ममालिक या दूसरे सारे ममालिक अमेरिका के रिएक्शन की वजह से अफगानिस्तान के साथ फिर डील करने में मोहतात हो। तो इस तरह बात हो सकती है, जैसे मसलन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है या दूसरे मालियाती इदारे हैं, वहाँ पे अमेरिका का बड़ा हाथ है और बड़ा असर है। अगर उनको इशारा कर ले कि पाकिस्तान की मदद ज़रा रोक ले, जैसे अफगानिस्तान के भी रोकी है, तो तकलीफ तो पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रेशर के एक तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट कहना होता है कि आप ना करें, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारे आजकल ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है कि सरगोशी के अंदाज में ये बात कही जा सके। तो प्रेशर डालने के जो दूसरे ज़राए हैं शायद उसके थ्रू कर ले, लेकिन अमेरिका खुद भी तालिबान के साथ माफ़ करना, तालिबान के साथ राब्ते में है। ठीक है। अच्छा सर, अभी जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मुल्क तन्हा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो किसी भी चाहे खित्ते में और चाहे वो फिर कितना भी जो है वो माली तौर पर स्ट्रॉन्ग क्यों ना। लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान को एक बड़ा चैलेंज है, जो एक बड़ा मसला है, और वो है खजाने में कमी का। सो अफगानिस्तान को इमदाद की भी जो है वो इस वक्त अशद ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि तालिबान को बैरूने मुमालिक से मदद हासिल हो पाएगी, और अगर होगी तो वो कौन से मुमालिक होंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ खुराक की सामान, दवाएं वगैरह ये भेजना शुरू कर दी है। ऑलरेडी डिलीवर भी हो चुकी है और मज़ीद भी जाएंगी। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कॉन्फ्रेंस अभी कराई थी कल परसों ही, उसमें भी बड़ी रकम लोगों ने कहा कि हम दे देंगे मुल्कों ने। तो एक वो भी ज़रिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए अफगानिस्तान के अंदर खुराक की चीज़ें या बाकी इंसानी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अफगानिस्तान की हुकूमत को कोई तस्लीम करे या न करे। वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, अफगानियों को तकलीफ है, तो उनको तकलीफ से बचाने के लिए यही तरीका है कि दूसरे ममालिक उनकी मदद करते जाए। लेकिन अफसोस ये अच्छा अय्याज साहब, एक और बड़ी चीज़ है कि मगरबी दुनिया को या अभी जो है वो इंटरनेशनली अफगान हुकूमत की जानिब से कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है वो खासकर ख़वातीन के राइट्स के हवाले से है। तो अभी तालिबान कुछ बातों पर अमल भी कर रहे हैं, जैसे कि ख़वातीन को तालीम देने का मामला हो गया, चाहे मर्द ख़वातीन का अलग अलग तरीके से जो है वो तालीम हासिल करना हुआ, या फिर क्रिकेट टीम की इजाज़त तो मिली है मगर उन्हें ख़वातीन की क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी है। तो इन बातों को खासकर जो है वो फोकस किया जा रहा है और इन पर तनकीद की जा रही है, जबकि तालिबान इस पर जो है वो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी रखते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये है तो असूल, अगर असूल की बात की जाए तो ये गलत बात है कि आप किसी मुल्क के अंदर उस हुकूमत को कहे कि आप ऐसे लोग शामिल कर ले या ऐसे चलाए या ऐसे, वो उनका अंदरूनी मामला है। बहरहाल वो क्या कहते हैं, गरीब की बीवी हर एक की भाभी होती है, तो अफगानिस्तान गरीब मुल्क है, हर एक मुल्क उसको कहता है कि ऐसे करो ऐसे करो। अमेरिका सरकार अगर इतना इंसानी हमदर्दी या ख़वातीन के हकूक़ या बाकी चीज़ों, जमहूरियत के उसूलों के लिए इतना परेशान होता है, तो इसी अफगानिस्तान के अपने मोर देन $9 बिलियन पड़े हैं अमेरिकन बैंकों में, वो उन्होंने ज़ब्त कर लिए कि हम नहीं देंगे जब तक कि आप ये न करें।
وہ تو نہ کرے, وہ پیسے ریلیز کر لے, لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے طالبان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے, اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا بھی غلط اس لیے نہیں کہہ رہی کہ طالبان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کا خیال کریں گے. انہوں نے اسکولز اور مدرسے, بالکل, اور یہ پیغام تو واضح طور پر وہ سب سے پہلے ہی جب سارا یہ سلسلے کا آغاز ہوا تب بھی واضح طور پر پیغام سامنے آ چکا تھا. اچھا سر, آپ سے لاسٹ سوال کروں گی کہ ملا عبدالغنی برادر اور حقانی گروپ کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ابھی گردش کر رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہندوستان نے یہ خبر اڑا دی کہ دونوں کے درمیان شاید گولیاں چلی اور ملا برادر زخمی ہیں. پھر اس میں آہستہ آہستہ کمی وہ کرتے رہے. پھر BBC نے ایک خبر چلائی, پہلی مرتبہ جو میری نظر سے گزری ہے اختلاف کے بارے میں, وہ BBC کی خبر تھی. پھر باقی لوگوں نے بھی کہہ دیا. میرا خیال ہے اختلاف تو ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ اس سینس میں دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر اگر طالبان کو دو گروپوں میں تقسیم کر لے, ایک پولیٹیکل گروپ جس نے دوحہ میں نیگوسیشن کی, اور ایک جنگجو گروپ جو لڑتے تھے, حقانی اور ملا عمر صاحب کا جو بیٹا ہے, وہ یہ تو لڑتے تھے. تو ان دو کا ظاہر بات ہے پھر پریشر تھا. ہر ایک گروپ چاہتا تھا کہ اب چونکہ افغانستان کو گورن کرنا ہے تو کس طرح کرے. تو اس کس طرح کرنے میں شاید تو میں زبانی ہو گئی ہے, ناراضگی ضرور ہوئی ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے بالکل بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو طالبان حکومت ہے وہ اب اس طرح سے کون سی نئی اسٹریٹجیز اپناتی ہے کہ عالمی دنیا کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بڑھ سکے, اور یقینی طور پر کوئی بہتر پالیسیز ان کو بنانی پڑیں گی. اس حوالے سے جناب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, اور پروگرام میں بریک کے بعد جب آپ کو جوائن کریں گے تو میو ہاسپٹل میں ایک ٹارچر سیل کا جو ایک انکشاف ہوا ہے, یہ پورا معاملہ ہے کیا, اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور خبریں ہیں لاہور سے, اور لاہور کے جانے مانا جو ایک ہاسپٹل ہے میو ہاسپٹل, وہاں کی ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور خبر یہ ہے کہ یہاں پر نجی ٹارچر سیل ایک بننے کا انکشاف ہوا ہے. اب یہاں پر کس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن جو اطلاعات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو سیکیورٹی سپروائزر ہے یہاں کا, آفیشیل سیکیورٹی سپروائزر, وہ لوگوں کو چوری اور منشیات کے شعبے میں پکڑ کر مخصوص جگہ پر لے کر جاتا ہے, اور وہاں پر محض الزام کی بنیاد پر ان پر تشدد کرتا ہے اور تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے. یہ جو ویڈیو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی جناب نیو ہاسپٹل کی اسی سپروائزر کی جس کا ذکر ابھی میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے برے طریقے سے جو ہے محض شک کی بنیاد پر تشدد کیا جا رہا ہے. بہرحال اس کی ڈیٹیلز ہم جانیں گے. جو شخص آپ کو ویڈیو میں مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا نام زہیب بتایا جا رہا ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اب اس شخص سے متعلق کوئی کارروائی کی جا رہی ہے, اس پر کوئی ایکشن لیا گیا ہے, اور کب سے یہ ٹارچر سیل قائم ہے. ہمارے ساتھ جناب نیوز کے بیورو چیف لاہور میاں نوید صاحب ڈپٹی بیورو چیف موجود ہیں, ان سے جناب بات کرتے ہیں اور اس پورے معاملے کی ڈیٹیلز جانتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں نوید صاحب, کب سے یہ ٹارچر سیل جو ہے یہاں پر قائم ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نبیہ یہ عرصہ دراز سے ہے, بلکہ یہ ایک اسپتال کی کہانی نہیں ہے بلکہ سارے اسپتالوں کی یہی کہانی ہے. اب سٹوری یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج یہ شخص پاگل تھا یا کوئی ذہنی مریض تھا, ایسا نہیں ہے ہرگز. بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے. یہ ایک انتظامیہ کے کہنے کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اسپتالوں کے اندر جرائم کی شرح کم کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے خود ہی جو ہے یہ اس طرح کے عدالت جو ہے رات کو لگاتے ہیں. کسی کا اگر موبائل چوری ہوتا ہے تو اس کے شعبے میں پکڑ کر اس کو خود ہی جو ہے وہ جو پولیس کا ایک طریقہ کار ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے. تو ان لوگوں کو وہاں پر مارا جاتا تھا باقاعدہ طور پر, ایک عدالت جو رات کے وقت لگتی تھی DMS کے کمرے میں, اور وہاں پر انتظامیہ جو اسپتال کی ہے وہ اس معاملے میں انوالو دکھائی دے رہی ہے. نبیہ اس میں بڑی مزے کی بات ہے, اسپتال کے جو معاملات ہیں مجھے تو میاں نوید صاحب مجھے تو بڑی تشویش ہو رہی ہے پورا دیکھ کے کہ وی آل نو کہ ہمارے پاس کس طرح سے ویسے اسپتالوں میں کام ہو رہا ہے, تو اتنا وقت درکار ہے کہ انتظامیہ ان معاملات کو دیکھے. بالکل, انتظامیہ کو یہ رات کے وقت ایسا عدالت لگتی ہے جس طرح ایک مجسٹریٹ بیٹھتا ہے عدالتوں میں, اس طرح یہ بھی اپنی عدالت لگاتے ہیں. مزے کی بات میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکہ انتہائی افسوسناک بات ہے, مزے کی نہیں ہے,
کہ یہ ویڈیوز جو انہوں نے خود ہی بنائی ہیں اپنی، اور ویڈیوز خود بنا کے یہ ایک آفیشیل واٹس ایپ گروپ ان کا جو ہے اچھا وہاں پہ پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، بالکل وہاں سے یہ لیکیج ہوئی اور میڈیا کو ملی ہے رپورٹ، بالکل پرفارمنس کارکردگی رپورٹ، وہاں سے یہ میڈیا کو فوٹیج مل گئی، اس کے بعد جب یہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تو پھر باقاعدہ طور پر اچھا میاں نوید صاحب یہ ابھی تک صرف میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے یا جو اس وقت جو ہے وہ ایکشن کوئی لیا جا چکا ہے، پولیس انوالو ہو چکی ہے، کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ یہی لیا ہے کہ جی متعلقہ جو سپروائزر تھا زہیب، اس کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، اس کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور بس یہی ہے اس کے اوپر کارروائی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک شخص جو تھا، اب یہ سارا کچھ انتظامیہ اس میں ڈی ایم ایس رات کے جو تھے وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا، ان کو یہ سارا کچھ پتا تھا، اور ایک آفیشیل گروپ میں فوٹیج بھی تھی۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ میں کئی آپ سمجھ لے کہ سالوں سے یہ رشتہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور باقی اسپتالوں میں بھی ایسا ہی ہے، یہ صرف نیور اسپتال نہیں ہے، یہ تو فوٹیج سامنے آ گئی، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایم ایس صاحب اوبویسلی اس کے اندر انوالو ہے اور انتظامیہ کے انوالومنٹ کے بغیر اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو میاں نوید صاحب کچھ جو ہے وہ ابھی اس شخص نے بتایا ہے کہ کتنے عرصے سے یہ ٹارچر سیل یہاں پر قائم رہا اور کب سے کتنے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بتایا گیا، کوئی نمبر شیئر کیا انہوں نے؟ ابھی تک تو جو ہے وہ فوٹیجز جو سامنے آئی ہیں وہ تو کافی کلپ ہیں، کافی شہریوں کو اس طرح کیا ہے۔ اچھا، اور ابھی اس کی ڈیوٹی یہ تھوڑی دیر پہلے لگایا گیا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا، یعنی کہ جو ہے سپروائزر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک سپروائزر کا کام نہیں ہے، اور بھی سپروائزر ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ جاری، چونکہ میو اسپتال بنیادی طور پر اندرون شہر کے اندر ہے، اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہ کافی حد تک کنجسٹڈ ایریا، اور وہاں پر منشیات فروش اور اس طرح کے سارے لوگ آتے ہیں۔ اسپتال میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ جو یہاں پہ کرائم شرح کم کی جائے اور لوگوں کو، لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ یہ مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور پیسے بھی جو ہے وہ لیتے تھے۔ یہ پولیس کی جو ایک انویسٹیگیشن یہ خود کرنے لگے تھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے ایک قدم آگے گئے اور انہوں نے خود مارنا شروع کر دیا، اور قانون ہاتھ میں لیا، جو کہ پولیس بھی ٹارچر تو پولیس بھی نہیں کر سکتی، انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی، وہاں پر باقاعدہ ایک چوکی بھی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی بلی مغد، ان کو بھی یہ پتہ ہے سارا کچھ کہ یہ یہاں پر اسپتال میں ایسا ہوتا ہے، اور ان کے کہنے کے اوپر اور انتظامیہ۔ میاں نوید صاحب اس کے علاوہ دیگر بھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ہم تک ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ جو میو ہاسپٹل ہے اس میں غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی کافی خبریں گردش کر رہی ہیں اور رپورٹ ہو رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ غیر اخلاقی طور پر سرگرمیاں وہاں پر میں بتا دوں کہ ان کی پارکنگ استعمال ہوتی ہے، لوگ باہر آتے ہیں وہاں پر گاڑی میں، ان کی غیر اخلاقی حرکات اس طرح کی بہت واضح طور پر وہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ منشیات کا استعمال، اور وہاں پر باقاعدہ میں نے خبر بھی دی تھی کہ منشیات فروخت بھی کی جاتی ہے، یہ ہسپتال کے اندر ہے۔ اور وہاں پر جو ہے بنیادی طور پر وہ لوگ آتے ہیں بیچارے جن کے اپنے پیارے جو ہے وہ جن کے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل ہی نہیں کرتا۔ اگر کہا جائے کہ انتظامیہ نے جو ہے وہ اگر انوائرمنٹ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کی ایک غلط طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے شاید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کنٹرول نہیں ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ایک عدالت جو ہے، دیکھیں نا کہ آج کل جس کو بھی کرسی ملتی ہے نبیہ، اس میں تو وہ اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا سیکیورٹی بڑھائی جا سکتی ہے اسپتال کی، جو بالکل ایک میرے خیال سے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ سیکورٹی جو ہے اسپتال کی وہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ہم جو آپ نے اتنا عملہ جو آپ نے تشدد کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کے ٹارچر کر رہا ہے لوگوں کو، باقاعدہ واٹس ایپ گروپس بھی ایکٹیو ہیں، کتنے سارے لوگ اس ویڈیو میں ہمیں اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہی آپ سیکیورٹی کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو کوئی ہاسپٹل میں اس طرح سے انٹر نہ ہو سکے یا کوئی غیر اخلاقی حرکات و واقعات نہ ہو سکے، یہ نہیں کیا گیا۔ سیکورٹی کے لیے باقاعدہ طور پر یہ جو سیکورٹی اسپتال کی ہے، اس کا ہم یہ باقاعدہ کہ ٹھیکہ ہے، ہم کروڑوں روپے اور جو ہے وہ اس کا مہینے کا بل ہے وہ ہم پے کرتے ہیں، اچھی بلی سیکورٹی ہے وہاں پر، اگر ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کروڑوں روپے گورنمنٹ کا جو ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، ہم ان پیسوں سے ان کو سیلریز دیتے ہیں، اگر ہم وہاں پر پھر بھی جو ہے وہ نہیں بہتر کر سکتے حالات اتنی زیادہ سیکورٹی رکھنے کے بعد، تو پھر کیا فائدہ؟ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں سرکاری ادارے میں، سیکورٹی بھی رکھی ہوئی ہے، پھر بھی اس طرح کی اچھا میرے نوید صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کوئی وکٹم ابھی تک کیا منظر عام پر آیا ہے، کیا کسی نے اپنا بیان دیا ہے؟ کیونکہ پولیس آبویسلی اب تفتیش کر رہی ہے، کارروائی کر رہی ہے، تو کوئی وکٹم ابھی تک only one person
اچھا، جو یہ ویڈیو میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہے؟ وہ ایک ہی شخص ہے جو زیم ملک جو مارتا پیٹتا تھا. ہاں باقی ڈی ایم ایس کے کمرے میں یہ سارا کچھ ہوا, ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے, ان کے سامنے وہ اس میں شامل تھے, پھر سارا کچھ ہسپتال بڑے سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوئی انکوائری نہیں شروع کی. اچھا, کوئی انکوائری شروع, پولیس نے اس بندے کو پکڑ لیا, کیا اس کے اوپر ایک بڑی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہوگا یہ وہی اسپتال ہے, یہاں پر سیکورٹی گارڈ نے آپریشن کر دیا تھا اور ایک پیاری خاتون جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی. اب یہاں پر مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہے. تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کوئی گلی محلے کا کوئی کارنر چھوٹا سا کوئی کلینک نہیں ہے. ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال, میو اسپتال, پاکستان کا نہیں, میں ایشیا کا کہہ رہا ہوں, ایشیا کی سب سے بڑا اسپتال, اور ساتھ جو ہے وہ یہ ٹیچنگ اسپتال ہے. یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک یونیورسٹی بھی ساتھ ہے, اٹیچ ہے اس کے. تو وہاں پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے, وہاں اس اسپتال میں اگر اس طرح کی معاملات ہیں تو پھر باقی اسپتالوں میں کیا حالات ہوں گے. پھر ہمیں کہتے ہیں جی میڈیا تنقید کرتا ہے, صحت کا شعبہ تو بالکل ہی جو ہے وہ میں یہاں پر لوگ مسئلہ کے منتظر ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ لوگ اس غرض سے جاتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا رویہ برتا جائے. بہرحال نوید صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دیگر جو لاہور کے کچھ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے انوالو ہیں, تو ان میں سے بھی کیا کچھ نام ہائی لائٹ ہو رہے ہیں؟ نبیہ اسپتالوں کی پارکنگ انتہائی وہاں پر فحش حرکات ہوتی ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ میو اسپتال دیکھ لیں, باقی اسپتال دیکھ لیں, وہاں پر جو ہے وہ پارکنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر ایکٹیویٹیز غیر اخلاقی سرگرمیاں, ان کو روکنا بہت ضروری ہے. پھر آپ رات کے وقت وہاں پہ جرائم پیشہ لوگ آتے ہیں, یہ پولیس کا کام ہے وہاں پہ کنٹرول کیا جائے. لوگوں کے پرس چھین لیے جاتے ہیں, چوری کر لیے جاتے ہیں, موبائل چوری کر لیے جاتے ہیں. ایون میں یہ بتا دوں کہ میو اسپتال کے نرسنگ ہاسٹل میں رات کے وقت جو ہے وہ میل جو ہے وہ گھس جاتے تھے, یہ بھی میں نے خبر دی. یہ دیکھیں کتنا یہ خوف زدہ, خوف والی بات ہے کہ نرسنگ سٹاف کے جو ہاسٹل ہے وہاں پہ کسی مرد کا گھس جانا کتنی خطرناک بات ہے. یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جناح اسپتال کے نرسنگ ہاسٹل میں, اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ہے. افسوس سے زیادہ میرے خیال سے یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے, اور بالکل ایکشن لیا جانا چاہیے, بالکل کارروائی ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے کہ وکٹمز کو بھی سامنے آنا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے. اس حوالے سے جناب پروگرام میں بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. میاں نوید صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اور جناب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ابھی ایک بڑا فیمس ڈرامہ سیریل چل رہا ہے جس کو آپ لوگ بڑا پسند بھی کریں, اس کا ایک سین جو ہے وہ بڑا پسند بھی کیا گیا ہے اور اس پر بڑی تنقید بھی کی گئی ہے. وہ ایکچولی ڈرامے میں ہوا کیا ہے, میں آپ کو ہنٹ دے جاتی ہوں جناب. یہ سین جو ہوا ہے وہ گوہر رشید اور ہماری بڑی پیاری سی ایکٹریس ہیں سارہ خان, ان کا اب آپ یقیناً پہنچ چکے ہوں گے میں کس سین کی بات کر رہی ہوں. تو ذرا اس کے اوپر گفتگو کریں گے, کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, تو بات ہوگی جناب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پروگرام میں آپ ساتھ رہیے. السلام علیکم ونس اگین اینڈ گڈ مارننگ, ویلکم بیک جناب. جس نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان تمام لوگوں کے لیے جناب. اور پروگرام کے اس حصے میں, اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ بہت ساری خواتین کے جناب انٹرسٹ کا یہ سیگمنٹ ہے, اور بہت ساری خواتین جب فرسٹ ٹائم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت حصے سے گزرتی ہیں وچ از کالڈ پریگننسی, تو بہت ساری کنفیوژن کا بھی شکار ہوتی ہیں, کچھ کو کمپلیکیشنس بھی ہو جاتی ہیں. ایسے میں بہت سارے کہتے ہیں کہ موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں, سینٹیمنٹس بھی ہائی ہو جاتے ہیں, کچھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں, لیکن خاتون کو اکثر کہتے ہیں کہ بڑے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, آج ہم جو دیگر مسائل پہ تو ہم ہمیشہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ مسکیریجز کی وجوہات کیا ہیں یا کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں. میں اس سے ہٹ کر آج ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں بات کروں گی کہ ایک خاتون کو اس وقت اپنی سراؤنڈنگ سے جو سپورٹ ہے یا جو اپنے شوہر کا سپورٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور سٹریس فری رہنا اس پورے مرحلے میں کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ دیگر ٹیکنیکل باتوں کا تو ذکر کرتے ہی ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, جس کو بار بار یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو بڑی نارمل بات ہے, اس سے تو سب گزرتے ہیں, تم کوئی کیا الگ انوکھا کام کر رہی ہو. تو ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ واقعی کوئی انوکھا کام تو ہے نہیں, دنیا کی ساری خواتین اس سے گزرتی ہیں, تو کیا ضرورت ہے پھر اتنا سپورٹ لینے کی شوہر کا؟ ٹھیک ہے, نارمل ہے. السلام علیکم, آپ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے نبیہ, مجھے آج مزہ آیا کہ آپ نے مجھے انفرٹیلٹی کے علاوہ پوچھا, کوئی بات ہماری ہوئی.
और ये मेरी दुखती रग है कि शोहर की सपोर्ट जो है वो औरत के लिए कितनी जरूरी है। आप समझ लें कि जैसे आपने खाना बनाना है ना, तो आपको खाना पकाने के लिए आग की जरूरत है। खाना बगैर आप समझ लें चाहे माइक्रोवेव हो या कुछ हो, आप जब तक आप उनको कुकिंग के लिए आपको आग की जरूरत है, कुक नहीं हो सकता। इसी तरह समझें कि एक बच्चा, शायद वो फिजिकल बच्चा, औरत अगर सपोर्टिव नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सॉरी साहिबा, बिल्कुल क्लियर जी। अगर मर्द अगर सपोर्टिव नहीं है और अब वो समझेगा कि शायद बच्चा, यानी कि मुझे कई लोगों ने बहस की कि डॉक्टर साहब उन लोगों के भी तो बच्चे पैदा हो जाते हैं जो विडो हो जाती हैं या जिनके जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं, जो सिंगल मदर के तौर पर हैं, तो मर्द की सपोर्ट का कोई जरूरी नहीं है एलिमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद स्ट्रक्चरल बच्चा तो पूरा बन सके। हत्ता के साइंस में जदीद जो साइंस है उसने ये साबित किया है कि इवन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी भी औरत के स्ट्रेस की वजह से आती है। और औरत को अल्लाह ताला ने ऐसे खमीर से पैदा किया है कि वो दुनिया के हर उस बंदे को जिसको वो ओन करती है ना, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट उसका हस्बैंड है, वो सबसे ज्यादा उसके साथ टची है, उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसके इमोशंस डैमेज होंगे, तो ये मैं कोई इमोशनल बात नहीं कह रही, मैं साइंटिफिक बेस पे कह रही हूँ कि नंबर 1 उसमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। इवन देखा गया कि उन बच्चों के फेस जो थे उनमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया, उन बच्चों में हार्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं, खास तौर पे उन बच्चों का जो IQ लेवल है और एसोसिएटेड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन बच्चों में होंगी। जैसे आपने कई दफा देखा होगा कि खवातीन कहती हैं कि जी पता नहीं हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाके उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है। अगर वो अपने उस दौर की तरफ नबिया गौर करे ना, जब वो अपने बच्चे को अपने बुक में कैरी कर रही थी, तो उनको समझ आ जाएगी कि उस वक्त का इफेक्ट उन बच्चों के पास उनके ऊपर कब हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साजिदा, अब जो मैं अगली बात कहने वाली हूँ, शायद मेरे ऊपर फतवा लग जाए इस बात के बाद या बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री भी करें, लेकिन आप चूंकि माशाल्लाह आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान में और जिद्दत लेकर आ रही हैं इस पूरी फील्ड के अंदर। कितना ज़रूरी है कि जब एक औरत लेबर से गुजरती है या डिलीवरी के टाइम से गुजरती है, तो वहाँ पर यूजली या तो उसकी मदर इन लॉ होती है उसके साथ सपोर्ट के लिए, या फैमिली का कोई और मेम्बर होता है, या माँ होती है। शौहर का वहाँ पर होना अभी तक यहाँ पर इतना कॉमन एक रवैया नहीं देखा गया, जबकि वेस्ट में शौहर लाजमी तौर पर बीवी के साथ होता है। मेरे ख्याल से इससे तो बड़ी कदर भी आपको अपनी बीवी की होगी कि एक खातून इतने मुश्किल मरहले से गुजरकर अपनी जान पर खेलकर उसने एक नई जिंदगी जन्म दी है। नबिया, आई एम 100% है। अगर 100 से ऊपर कोई लफ्ज होता ना तो मैं कहती मोर देन 100। बात यह है कि जब उसके बेनिफिट्स आप देखें, जब एक मर्द अपनी बीवी के साथ होगा ना, उसकी भी अपने बच्चे के साथ वो एसोसिएशन जो औरत की पैदा होती है, वो एसोसिएशन पैदा होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर 2, बीवी उसकी प्रेजेंस में ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेगी और उसके हार्मोनल इफेक्ट उसको उसके जिंदगी के मराहिल को ज्यादा आसान करेगी। मेरे जो ख्याल में कि अगर हमारे यहाँ ठीक है पर्दे का ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अगर दरमियान में एक स्क्रीन होती है, अगर स्क्रीन लगा दी जाए और स्क्रीन के उस साइड पे हस्बैंड को बिठा दिया जाए और दूसरी साइड पे डॉक्टर या नर्सेज जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करें, तो मेरे ख्याल में दिस विल बी द बेस्ट वे। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि किस तरह से शौहर अपनी बीवियों को या खवातीन को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ तरह सीधा टिप्स अगर आप दे दें। देखिए, सबसे पहले तो वो अपनी बीवी को इसलिए सपोर्ट ना करें कि उनकी वाइफ है, उनको इसलिए सपोर्ट करें कि उनके खानदान का टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा है। क्योंकि अगर माँ खुश है, हेल्दी है, तो उनका बच्चा हेल्दी है। सिर्फ बीवी के तौर पर सपोर्ट करना मैं समझती हूँ एक अपनी जगह। तो सबसे पहले जब वो ये सोच लेंगे ना कि मेरे खानदान का ये सरबराह है, अगर ये हेल्दी है तो मेरी नस्ल हेल्दी है, अगर ये ज़हनी तौर पर बीमार होगी तो मेरी नस्ल के ऊपर उसके इफेक्ट आएंगे। नेक्स्ट बात, अगर वो ये समझ लें
کہ ایک وہ عورت جو ساری دنیا کو چھوڑ کے ان کے پاس آئی ہے تو اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی سنسیئر ساتھی نہیں ہے. اور ان کے بچوں کے میں اب آپ کو ایک بات تھوڑی سی یہاں بتانا چاہ رہی ہوں, ہے تو میرا مطلب ہے یہ سائنٹیفک گراؤنڈز کے اوپر, کیونکہ میں IVF ایکسپرٹ ہوں. میں نے بچوں میں دیکھا ہے کہ جو بچے جن کی فرٹیلائزیشن ہم لیب میں کرتے ہیں, اب میں نے اس کو دیکھنا, یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے نا, اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. اچھا, حالانکہ ان کو بعد میں وomb میں ہی رکھا جاتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے ابھی جو میری ابھی جس دن اسٹڈی پوری ہوگی میں آپ کو پریزنٹ کروں گی کہ ان بچوں کے جو لیولز ہیں نا, تھوڑا سا ان کا, وہ بچے اتنے کوآپریٹو اور اتنے ایموشنلی ہیلدی نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو نیچرل کنسیو کرتے ہیں اچھے حالات میں, بالکل ٹھیک ہے, اچھے سینٹیمنٹس میں. تو کنسیپشن ایک ایسا عمل ہے, اگرچہ یہ مائکروسکوپک ہے, تو خاص طور پہ آپ کا وہ دن جس دن آپ کی بیوی کنسیو کر رہی ہے, اس دن اس کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے, یہ آپ کو آئندہ آنے والی نسلیں بتائیں. آپ نے جو پوائنٹس بتائی ان کا خیال رکھنا میرے خیال سے کہ لازم ہے اور بہت ضروری ہے, اور شوہر کو ان سارے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ٹائم بہت کم تھا ڈاکٹر صاحبہ, لیکن تھینک یو سو مچ. آئی وش کہ میرے پاس تھوڑا سا زیادہ وقت ہوتا تو میں مزید اس کے اوپر ڈسکشن کرتی. جناب ہیڈ لائن بریک کی جانب جا رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. once again good morning to all of you. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج میں آپ کو ایک بڑے فیمس ڈرامہ چل رہا ہے جس کو آپ لوگ بھی بڑا پسند کر رہے ہیں, اس کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے. اور بتا دوں پہلے کلپ میں کیا ہے, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. جی پلے کریں. ہے اور جو یہ تھپڑ ہے اس کی جو گونج ہے وہ بڑی دور دور تک گئی ہے. گوہر رشید کا کہنا ہے کہ میں نے اس سین کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ سائن کیا کیونکہ اس میں عورت کو سٹرونگ دکھایا گیا ہے. یہ آج کی 2021 کی خاتون ہے جو اپنے حقوق جانتی ہے اور وہ مظلوم نہیں ہے. اور ساتھ ہی گوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ظلم ہے وہ ایک انتخاب ہے. اچھا جی, اب اس کے اوپر جو ہے بہت سارے طبقہ فکر کے لوگ بھی آ گئے ہیں, کچھ جو ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی آ گئے ہیں, کچھ پولیٹیشنز بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. شرمیلا فاروقی اس پوسٹ پر کہتی ہیں کہ بھئی گوہر رشید کی پوسٹ پر انہوں نے جب تبصرہ کیا تو کمنٹ کیا کہ ظلم ایک انتخاب نہیں ہے, کہ اگر آپ نے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ دے دیا تو اٹس ناٹ یور چوائس, یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے ہیں. شرمیلا فاروقی کا تو یہ جواب تھا گوہر رشید کو. بہرحال ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو فلک کا کردار ادا کیا ہے سارہ رشید نے, کیا وہ واقعی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یا پھر یہ محض ایک ڈرامہ ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر. یہ ڈرامے کا سین یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمارے ڈرامہ سے. جو خاتون نے رد عمل میں جو تھپڑ رسید کیا ہے اپنے شوہر پر, کیا یہ واقعی خاتون کے مضبوط ہونے کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے, ویسے میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا لیکن چونکہ ابھی آپ نے چلایا تو میں اس کے مندرجات کو سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ چند باتیں میں ضرور آئیڈیالوجیکلی کرنا چاہتا ہوں اور فلسفیانہ اور منطقی طور پہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, ایک ہیں احکامات اور قوانین جو انسان خود بناتا ہے, ایک وہ احکامات اور قوانین ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں. انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے, اللہ کو پتہ یہ مشین کیسے چلنی ہے, اس کا مینول اللہ تعالیٰ نے ساتھ قرآن پاک کی شکل میں نازل فرماتا ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتلائیں کہ اس عورت کا جوابی طور پہ تھپڑ دکھانا یہ بظاہر ایک انسان کو دلی طور پہ تسکین تو دے سکتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, اس نے جواب میں تھپڑ مارا, لیکن بنیادی طور پر جو اسلامی قوانین ہیں یا احکامات ہیں اس کے اندر یہ جو معاملہ ہے, اگر کسی کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. اسلام بھی کہتا ہے عورت میاں بیوی کے اسٹیٹس کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے اور کسی بھی طرح یہ حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. لیکن عورت کو سب سے پہلا حق اسلام نے کیا دیا, جب وہ اس طرح کی اگریشن ہامن سے فیل کر رہی ہے یا اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہامن میرے ساتھ ظلم زیادتی اور زبردستی کرنے لگا ہے, تو اس کو خلا کا حق حاصل ہے. بنیادی طور پہ یہ تھپڑ اس کا جواب نہیں ہے بلکہ یہ تو گھروں کو توڑنے کی طرف ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے. ڈرامے اخلاق بھی سکھاتے ہیں. مجھے بتائیں, کل کو کوئی بچہ اٹھ کے اپنی ماں کو تھپڑ جواب میں مار دے گا تو کوئی بھی سنجیدہ بندہ اس کو درست کہے گا.
البتہ وہاں پہ مقام اور مرتبے کا بہت فرق ہے. اور یہی میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فیمنزم ہے یا عورتوں کے حقوق کے نعرے لگانے والی این جی اوز ہیں, یہ کہتی ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر تسلیم کر دیا جائے. اسلام کہتا ہے کہ ماں برتر ہے, کیسے برابر تسلیم کر دیا جائے؟ آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برابر. لیکن شام صاحب, جو ڈرامے کا سین ہے اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ خاتون پہلے تشدد کا آغاز کرتی ہے, جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے کہ جب خواتین کی ایک پرسنٹیج ہے زیادہ ہے obviously جو تشدد کا نشانہ بنتی ہے, تو شوہر کی طرف سے جب تھپڑ رسید کیا گیا تو خاتون نے اس کا جواب دیا. میں یہ اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اسلام کے اندر اور مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ظلم تشدد کرے, لیکن جو عورت کا اسلام نے عورت کو ایک سیف پیسیج بھی تو دیا ہے نا, کہ تھپڑ مار کے کون سا گھر بچ جانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ خلا پہلے لے کہ نوبت اس جگہ پہ نہ آئے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں, یہ تو کلچرلی مثال دے رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کے نعرے لگانے والے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو 3 رشتوں کے اندر اسلام کے احکامات میں عورت کو مرد سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. ماں باپ سے افضل, آپ نے بھی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ماں کا مقام 3 درجے باپ سے افضل ہے, بہن بھائی سے افضل ہے, بیٹی بیٹے سے افضل ہے. یہاں پہ اور جہاں پہ خامد اور بیوی کا تعلق ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے ضرور مرد کو حاکم اس لیے بنایا کہ ایک بندے کی بات کو فیصلہ کن اتھارٹی اگر نہ دی جائے گی تو گھر تو ٹوٹ جائیں گے, گھر تو انتشار کا شکار ہو جائیں گے. پہلی بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے حق کی آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو جب سب سے پہلی آواز اٹھانی چاہیے. یہاں پہ ہم یہ جو دیکھیں آپ نے ڈرامہ کا سین تو دکھا دیا لیکن عورت کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا, ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ عورت صرف نفسیاتی طور پہ لذت دینے کے لیے یا آنکھوں کو گرم کرنے کے لیے آپ کہہ لیں, یا یہ کہ عورت کے حسن کو صرف دیکھنے کے لیے عورت کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. عورت ایک عزت اور احترام رکھتی ہے. شام صاحب, چونکہ میرے پاس ٹائم کا میں اس لیے سوال آپ سے کرنے مجھے آپ سے جانا ہے کہ ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی تشدد کی بات ہوتی ہے, گھریلو تشدد کی بات ہوتی ہے, تو خواتین اس کا نشانہ بنتی ہیں. کورٹ کچہری میں کبھی کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت نے مرد کو تھپڑ سیدھ کر دیے یا مارا پیٹا اور اس کے بعد وہ ہسپتال چلا گیا, یا مرد کبھی کچن میں جل کے مر گیا, یا کسی کے ظلم سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیشہ خواتین ہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے وہ برداشت کرتی بھی آ رہی ہیں, سہتی بھی آ رہی ہیں. میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ مرد بیوی کو تھپڑ مارے اور بیوی بھی وہ آگے سے وہی کرے, لیکن کیا زیادتی سہتے رہنا بھی کیا انصاف ہے؟ کیا وہ قطعاً زیادتی نہیں سہنی چاہیے, قطعاً زیادتی نہیں سہنی چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اکثر واقعات عورت کے اوپر تشدد کے ہیں, اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی, اور یہ بات آپ نے درست کی ہے. لیکن یہ کہنا سرے سے کہ عورتوں کے آپ نے دیکھ لی ہیں کہ قتل کے واقعات موجود ہیں, جو خاوند کو قتل کر دیتے ہیں, آشنا سے مل کے قتل ہو جاتی ہیں. میں جو بہن بات اٹھانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کو بطور پروڈکٹ جو پیش کرتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں. عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے, سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت چند لقمے کھانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر دے. آج تک یہ جتنے انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں انہوں نے آج تک ان بازار گناہ کی طرف آواز اٹھائی ہے. آج تک آپ نے ان کے نام سے عافیہ صدیقی کا, ان کے منہ سے عافیہ صدیقی کا نام سنا. شام صاحب, ہر عورت نہیں, ایک بہت کم پرسنٹیج ہوگی اس کی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ عورتیں جو حقوق کی چیمپئنز ہیں وہ کم از کم عورت کو اس دلدل سے تو نکالیں. یہ سب سے بڑا استحصال ہے کہ عورت چند لقمے کھانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہو جائے. آج تک اس انسٹیٹیوٹ کے اوپر, پروسٹیوشن کے انسٹیٹیوٹ کے اوپر کیوں نہیں انسانی حقوق کی ہے جو تنظیمیں آواز اٹھاتی, یہ اٹھائیں تو ہم ان کے شانہ پہ شانہ چلیں. لیکن یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑنے والے, عافیہ صدیقی ہماری بہن نہیں ہے, آپ بتائیں. عافیہ صدیقی کے اوپر آج تک آپ نے تو چلو پروگرام کیے ہیں لیکن نیو ٹی وی کرتا ہے, لیکن آج تک ان این جی اوز نے کبھی عافیہ صدیقی کے بارے میں. سر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہی ہوں, 110% ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح کے عورت مارچ ہو گئے, کچھ سلوگنز نے ان کی روح کو خراب کیا ہے, اور بالکل وجہ بات ہے کہ بہت بہتر طریقے سے ریپریزنٹیشن کی جا سکتی تھی. اصل مدے تک تو پہنچے ہی نہیں, اصل مدہ تو ہائی لائٹ کیا نہیں, اور اس میں میڈیا کی بھی غلطی ہے کہ کچھ کنٹروورشل نعروں کو ہی دکھایا گیا, اس میں کچھ مدے جو اصل تھے وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہو پائے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو چلے محض ایک ڈرامے کا سین ہو گیا, اب مردوں کی تربیت کرنے کے لیے, مردوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے جو ہے وہ کانٹینٹ ہمارے ڈراماز کا ہونا چاہیے, یا کس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی آسمان سے اللہ نے نازل فرما دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی, تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سوئی ہوئی کو کبھی آج تک پانی پینے کے لیے نہیں سے اٹھاتے,
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب بھی سوئی ہوتی تھی میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو میں دل میں خیال کیا کرتی تھی مجھے اٹھا دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی ازواج کا اس طرح جو احترام کیا ہے, جو کلچر ہے اسلامی حقیقی کلچر کہ مرد عورت کا ہاتھ بٹائے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا کلچر ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کا ہاتھ بٹائے تو اس کو یہ تانا دے دیا جاتا ہے یہ جی عورت کے نیچے لگا ہوا ہے یہ جی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ امور خانگی کے اندر یعنی آٹا گوندنے کے اندر, اپنی جوتی خود گانڈنے کے اندر, اپنے کپڑے خود سینے کے اندر بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. وہ کلچر کہاں ہے؟ یہ اسلام کا حقیقی کلچر ہے. اگر اس طرح اسلام کے اندر عورت اور مرد کے حقوق کو اس طرح دکھایا جائے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اسلامی طور کے اوپر عورت کا معاون ہوتا ہے. اور مجھے ایک بات بتائے کہ حامن کا جو سب سے زیادہ حامن کو فوقیت جو حاصل ہے وہ کس وجہ سے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے حلف لیتا ہے, ساری زندگی کا یہ تعلق قائم ہوتا ہے. یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے, یہ نکاح کا جو بندھن ہے اس کو گلیمرائز کرنے کے بجائے اس کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو جس کلچر سے یہ لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ تو طلاق کی ریشو آپ کے سامنے ہے. اور ذمہ داری تو بالکل دونوں پر عائد ہوتی ہے, کسی ایک فرد پر عائد نہیں. زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دونوں جو ہیں وہ برابر کے اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی, پھر مجھے سیگمنٹ بھی کلوز کرنا ہے کہ خواتین کو پھر ہم نے تو ایک ڈرامے کا سین دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, مار کے بدلے مار یا تشدد جو ہے وہ کوئی انصاف کا رستہ نہیں ہے. پھر خواتین کو ہم اپنی سوسائٹی میں اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین اپنے حقوق کی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ بھی اسلامی احکامات اور قوانین موجود ہیں. اگر عورت کو یہ اندیشہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا حامد مجھے تھریٹ کرے گا, مجھے مارے گا, اللہ رب العزت نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے. اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں بات کہ شاید یہ جو طلاق کا حق ہے یہ صرف مرد کے پاس, عورت کے پاس بعین وہی حق خلا کے شکل میں موجود ہے جی. اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو عورت کو یہ پورا اسلامی قانون میں حق حاصل ہے. تاکہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی, رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ خلا نہ لیں, تو انہوں نے کہا آپ کا مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے ان کو کہا یہ میرا مشورہ ہے, حکم نہیں ہے. تو اس عورت نے کہا پھر میں لینا چاہتی ہوں خلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کیس آیا تھا اس کیس کے اندر خاوند تشدد نہیں تھا کرتا, عورت صرف یہ کہتی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ دلی رغبت نہیں ہو سکی, محبت پیدا نہیں ہو سکی ایک فطری طور پہ. تو عورت کو تو اسلام میں یہ حق بھی حاصل ہے کہ اگر وہ کسی ایسے معاملے میں سمجھتی ہے کہ میرے سے نافرمانی ہو جائے گی یا خاوند میرے پر تشدد کرے گا, ظلم کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو خلا کا حق دیا ہے. اس طرح کی جو سیپریشن ہے یہ مستقبل میں کئی مرتبہ خاندان کو جوڑنے کا باعث بن جاتی ہے کہ عورت اگر یہ ڈیمانڈ کرے خاوند اور دونوں فریق بیٹھ کے آپس میں تعاون کے ساتھ معاملہ آگے چلا لیتے ہیں. علامہ صاحب آخری سوال میرا آپ سے کہ جو پھر اس طرح کے جو ڈراماز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا پیغام ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں دے رہے ہیں خواتین کے لیے اور یا مردوں کے لیے جو ہے وہ کس طرح کا ایک سبق دیا جا رہا ہے ان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ یہ جو گھروں کے ٹوٹنے کو گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ گھروں کو توڑنے کا سبب تو بن سکتا ہے, گھروں کو جوڑنے کا سبب نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ, ویری ویل ایکسپلین آن دس ایشو. اور جناب اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں بڑھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. جب وقفے سے واپس آئیں گے جناب تو آپ کی ملاقات ایک بڑی ہی پیاری خوبصورت مہمان سے کروانے والے ہیں ہم, اور بڑا دلچسپ کام یہ کر رہی ہیں اور بڑی چرچا آج کل ان کی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے. تو جی تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑی پیاری مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, اور ان کو آپ نے ٹی وی پر ذرا ایک الگ ہی روپ میں دیکھا ہے, مختلف کریکٹرز بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہوسٹنگ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایکٹنگ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو جناب یہ ان کی پہچان ہے. لیکن آج کل جو ان کی چرچا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے, کسی ڈرامہ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آج کل ان کی چرچا اس لیے ہے کیونکہ ان خاتون نے کمرشل پائلٹ کا لائسنس حاصل کر لیا ہے. اور بڑی چرچا اور یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ تو کوئی کہہ رہا ہے کچھ. ہم نے سوچا کہ بھئی آج ہمارا چودھری کو بلا لیتے ہیں اور ذرا ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ بھئی سب کو بتا دیں تاکہ سب کو ذرا تسلی ہو جائے. بھئی ہمارا یہ جب خواتین جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ چرچا میں آ جاتی ہے؟ بہت سارے لڑکے بھی پائلٹ بنتے ہیں لیکن خواتین آ جائیں تو ایسے وائرل ہو جاتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ
پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی خاتون کسی ایسی فیلڈ میں جاتی ہے. ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں اٹریکٹیو ہے نا اس وجہ سے اور پسند بھی کرتے ہیں اور وہ ایک وہی ہمیں تھوڑا سا سپورٹ بھی مل جاتا ہے نا خاتون ہونے کے لیے. تو ہمارا ذرا بتاؤ تھوڑا سا ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤ. سب سے پہلے تو کون سا لائسنس حاصل کی ہے, کتنے آورس کی فلائنگ کی ہے؟ اچھا میں نے ابھی پرائیویٹ پائلٹ لائسنس جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا اور کمرشل کے لیے جو ہے میری ٹریننگ ابھی ہو رہی ہے. لائک میں نے ابھی کچھ آورس فلائی کیا ہے اینڈ دین میں نے ابھی چھوٹا سا بریک لیا ہے بیکاز ساتھ ساتھ وہ شوز میں جانا پڑا ہے, کبھی کراچی, اسلام آباد, لاہور, وہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے لیے ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ پہلے آپ کا ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل ہوتا ہے اینڈ دین لائک اس میں اگر آپ جو ہے وہ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں دین آپ مطلب کوئی بھی فلائنگ اسکول اچھا سلیکٹ کر لیتے ہیں. میں نے ایئر ایگل ایویشن کو کیا تھا بیکاز پاکستان میں ایئر ایگل ایویشن جو ہے وہ بیسٹ ہے. یہ جو پی پی ایل لائسنس حاصل کرنے کے لیے کتنے آورس کی جو فلائٹ ہے فلائنگ وہ ریکوائر ہوتی ہے؟ 40 آورس. 40 آورس. تو آپ یعنی کہ یہ 40 آورس مکمل کر چکی ہیں؟ تو جو آپ کی فرسٹ سولو فلائٹ تھی وہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے, اس میں بڑے بڑے رہ بھی جاتے ہیں. تو ذرا ہمیں اس فرسٹ سولو فلائٹ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ایکسپیرینس کیسا تھا, کتنی نروس تھی؟ اچھا میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ سولو سے پہلے جو ہے نا آپ کو سرکٹس کرنے ہوتے ہیں, مجھے وہ تھوڑے کم ملے تھے بیکاز میرا جب بھی ہونے لگتا تھا ویدر ایشوز آ جاتے تھے. تو میرے انسٹرکٹر ایک دن مجھے کلیئر کرتے تھے, وہ کہتے تھے کل ہم جائیں گے 2-3 سرکٹ کریں گے اینڈ دین آپ سولو جاؤ گی. تو کبھی فلائٹ ڈائیورٹ بھی کرنا پڑی کہ جب گئے فلائنگ کے لیے موسم چینج ہو گیا تو فلائٹ ڈائیورشن کا کوئی موقع ملا, اس طرح کا ہوا؟ نہیں بیسکلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سرکٹ میں ہمیں ہولڈنگ مل سکتی ہے لیکن سولو جس کا ہوتا ہے اسے ہولڈ نہیں کرواتے ہیں. فرسٹ سولو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا obviously انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ جا رہا ہے تو وہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے. تو جس دن ہم لوگوں نے کیا تو مطلب تھوڑا سا شام ہو رہی تھی تو میرے انسٹرکٹر واز لائک میں اب گئی ہوں بڑے کانفیڈنس سے, کافی دن بعد فلائی کیا تھا, پہلا سرکٹ کمپلیٹ کیا, دوسرا کیا. دین آئی واز لائک سر آپ جائیں گے نہیں, آپ اتریں گے نہیں, مجھے سولو جانا ہے. واز لائک ویٹ میں کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. اچھا خیر اس کے بعد انہوں نے اچانک ہم نے جیسے لینڈ کیا انہوں نے کہا ناؤ یو کین گو فار سولو. اینڈ آئی واز لائک سر پکا؟ ہاں. اس سے پہلے میں کچھ شور کر رہی تھی اینڈ جیسے انہوں نے بولا آئی واز لائک سر پکا؟ کہتے ہیں ہاں ہاں پکا. خیر میں گئی ہوں اور میں نے I was very conscious, مجھے یاد ہے میں نے اپنی رائٹ سائڈ پہ نہیں دیکھا تھا کہ وہاں پہ انسٹرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے نہیں دیکھا. اچھا بٹ اور جیسے لینڈ کیا تو انسٹرکٹر نے سب سے پہلے آ کر جو ہے وہ نوز ویل دیکھا تھا کہ اسے تو کوئی. ہمارا جو بھی لائسنس حاصل کرتے ہیں جن کو فلائنگ کا شوق ہوتا ہے, جنہوں نے پروفیشنلی اس کو کرنا ہوتا ہے, ان کا ایک ڈریم ایئر کرافٹ ضرور ہوتا ہے کہ بھائی یہ جہاز یا اس ایئر کرافٹ پہ جانا ہے. تو وہ بھی اسٹڈی آپ نے کیا ہوا ہے کہ بھائی ڈریم کیا ہے, کہاں تک پہنچنا ہے, ٹی پی ایل بھی لینا ہے یا بس شوقیہ پی پی ایل لے لیا آپ نے؟ obviously ٹی پی ایل بھی لینا ہے. ابھی تو پی پی ایل کیا ہے, سی پی ایل سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو اٹس اے لانگ جرنی. تو یہ 40 آورس سے 15 آورس کی جرنی ابھی آپ کو طے کرنی ہے. ٹوٹل 190 آورز ہوتے ہیں اور میں نے 55 کر لی ہیں. 55 کر لی ہیں, ویری نائس. اچھا مجھے بتاؤ کہ ابھی جو آپ ایئر کرافٹ فلائی کر رہے ہو ابھی اس میں جو ہے جناب ویژول فلائنگ ہے یا انسٹرومنٹ فلائنگ بھی ہے؟ اس میں دونوں ہوتی ہے بٹ پی پی ایل تک ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں وی ایف آر فلائی اور مطلب ابھی جو ہے ہمارے ساتھ انسٹرومنٹ فلائنگ ہوگی. لائک بیچ میں تھوڑے سے جیسے نیویگیشن پہ ہم جاتے ہیں, ویدر ایشوز ہوتے ہیں. زیادہ انٹرسٹنگ کون سی ہے ان میں سے, ویژول یا انسٹرومنٹ؟ ویژول obviously بیکاز آپ گراؤنڈ فیچرز دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لیکن جب اگر خدا نخواستہ ویدر وارننگ ہو تو پھر آپ کو انسٹرومنٹ فلائنگ کی جانب پھر ہم ویدر آگے چینج ہو رہا ہے, فوگ اور وہ سارا سلسلہ. ابھی یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں لائک تھوڑا سا بہتر تھی ویزیبلٹی, تو اس میں لائک ہم نے بہت دبا کے فلائنگ کی تھی. ابھی پھر آگے تھوڑا سا یہ سپٹمبر ٹھیک جائے گا, اکتوبر تک تھوڑی اچھی فلائنگ ہوگی, دین اس کے بعد پھر سے وہی ویدر ایشو. اچھا جی, پائلٹس کو بہت زیادہ پڑھنا بھی پڑتا ہے, بہت پڑھائی ہوتی ہے کیا؟ بہت سارے ایگزامز دے کر جو ہے وہ لائسنس تک کا سفر طے کرنا پڑتا ہے, صرف ہوائی سفر نہیں ہوتا, کتابی سفر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یار یہ تو بڑا اٹریکٹیو ہے, اچھا یار جائیں گے فلائی کریں گے اینڈ دیٹس اٹ. تو بیسکلی ہمارے ٹوٹل ہوتے 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں, ساتھ آئی آر کے اگر ہم ایڈ کریں تو ٹوٹل 14 ہو جاتے ہیں. اینڈ دین پی پی ایل جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ہمیں پی پی ایل کے بعد بھی دینے ہوتے ہیں ایگزامس, دین سی پی ایل کے بعد بھی دینے ہوتے ہیں, دین اے ٹی پی ایل کے بھی آپ کو ایگزامس دینے ہوتے ہیں, آپ کے چیکس ہوتے ہیں. دین ایون جب ایئر لائن میں انڈکشن ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو لائک آفٹر سرٹن ٹائم آپ کے چیکس ہوتے ہیں اور آپ کو پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. تو جو میرے جیسے تھوڑے سے نالائق بچے ہوتے ہیں جو 75 سے 78 کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا جو ہے مطلب انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جیسے میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا نا میں بھاگتی تھی پڑھائی سے کہ اچھا یار بھاگ دوڑ کے باتیں شاتیں کر کے 75% آ جاتے تھے, اینڈ آئی واز دا ہیپیسٹ کڈ ان مائی فیملی. اچھا ہمارا چونکہ ڈرامہ انڈسٹری اور گلیمرس انڈسٹری ویسے بھی چرچا رہتی ہے کسی نہ کسی چیز کی, تو اس میں کیسے خیال آ گیا بھائی کہ فلائنگ کی فیلڈ میں جانے اور کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی,
پتہ بھی نہیں چلا, بس لائسنس مل گیا اور جی راتوں رات پکچرز اپلوڈ ہو گئی. یہ کیا سارا سلسلہ ہوا؟ اچھا یہ سلسلہ بیسکلی ہوا, اوبیسلی اس کے لیے ٹائم بھی لگا ہوگا آپ کو, اپنا سارا ٹریننگ میں بھی ایک بالکل 1 سال. اور 1 سال وہ یہ تھا کہ لائک اتنا بزی ہوتا تھا بیکاز اوبیسلی ویدر ایشوز ساتھ چلتے ہیں, آپ نیچر کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں مطلب پنگا کر سکتے. ان سمپل ورڈز, صبح 6 بجے کی اگر میری فلائنگ ہے تو آئی ہیڈ ٹو بی دیر بائی 5 AM. اور سم ٹائم یہ ہوتا تھا ویدر آیا تو 2 بجے تک بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ یار سلاٹ ہے, کیونکہ ہم چلے جائیں گے ہماری جگہ کسی اور کو فلائنگ, اپنی سلاٹ کوئی نہیں دیتا یہاں پہ فلائنگ کی. تو سب کہہ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یار شاید کام نہیں مل رہا اس وجہ سے نہیں آتی ہے زیادہ, شوز کبھی کبھار کر لیتی ہے. تو میں چیزیں سنتی تھی, میں سوچتی تھی یار میں اناؤنس کروں, پھر میں کہا نہیں یار جو سرپرائز دینے کا ایک مزہ آئے گا وہ الگ ہوگا. تو ہمارا جی اب آپ کو اگر جانی چوز کرنا ہے کسی ایک پروفیشن کو, ایکٹنگ اور فلائنگ, سو obviously فلائنگ کرو گی, اور جب انشاءاللہ ایئر لائن میں جاؤ گی تو پھر تو ٹائم بھی ظاہر سی بات ہے ہواؤں میں رہو گی. پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہواؤں میں تو وہ بات سچ ثابت ہو جائے گی. اچھا کوئی خدا نہ خواستہ ویسے کبھی بھی کسی پائلٹ کو جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی ایکسپیرینس نہ ہو, لیکن جب اب ٹریننگ میں اگر ہو جائے تو انسان ویسے بھی ذرا نروس یا کنفیوز ہو جاتا ہے. کوئی ایمرجنسی ایکسپیرینس ہوا ابھی تک ویسے؟ میرے ساتھ ہوا ہے. بیسکلی ہم لوگ نے جیسے ہی ٹیک آف کیا تھا تو برڈ ہٹ ہوا تھا, اینڈ جیسے برڈ ہٹ ہوا ہے آئی واز لائک سر آئی گیس برڈ ہٹ ہوا ہے, بٹ وہ چونکہ اتنا زیادہ سویئر نہیں تھا تو ہی واز لائک کہ نہیں وہ نا ایکسٹرنل ہوا ہے, اتنا کوئی ایشو نہیں ہوا, بٹ وی فیل ڈریگ. میں نے کہا سر کچھ ہے, اور جو آپ کے فلیپس ہیں جو ہمارا ہاں لیفٹ فلیپ تھا وہ مطلب آؤٹ تھا, اور بس وہ ایک سرکٹ ہم نے کمپلیٹ کی ہے الحمدللہ, لائک ہم نے اسے جو ہے وہ کر لیا تھا. سرکٹ کمپلیٹ کر کے ہم لوگ واپس آئے پھر ہینگر میں, اور لائک وہاں پہ سارا اس کا انہوں نے چیک کیا اور ساری چیزیں ہوئیں. ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ ٹریننگ میں آپ کو ساری ایمرجنسیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اچھا. کیونکہ حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, بٹ آپ نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے, اگر وہ فلائی تو شاید کوئی بھی کر لے گا, بٹ ایمرجنسی میں آپ کتنے حاضر دماغ ہو, کیونکہ ود ان سیکنڈز آپ کو وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ڈیل کر جاتے ہیں تو پھر دیٹس. تو ہمارا جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر کیا کس طرح سے جو ہے انسٹرکشنز وغیرہ کیا فالو کرنا ہوتی ہیں؟ اس طرح ویدر یا کلائمیٹ چینج ہو گیا, اچانک ہو گیا, پتہ بھی نہیں ہے. بیسکلی ہمیں یہ ساری ایمرجنسی پریکٹس کروائی جاتی ہیں. اس لیے ہم لوگ یہ جا کے شیخو پورہ میں کرتے ہیں, وہ ٹریننگ ایریا ہے ہمارا, تو اس میں ہمیں کروایا جاتا ہے کہ جیسے اگر آپ کا انجن فیلئر ہو جائے گا. عام بندے کو نہیں نہ پتا نا کہ اب جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے اور پیچھے جب پیسنجرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھئی کیا ویدر جہاز کی جو ہے وہ بس ٹربولنس ہو رہی ہے, بس ہمیں یہ پتا ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے. لیکن ایکچولی میں پریکٹیکلی پائلٹ کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ ذرا بتائیے گا آج ہماری. دیکھیں بیسکلی اسٹارٹ میں ٹریننگ میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے اب ویدر بہت گرم ہے, گرمی ہے, آپ کو تھرملز بھی پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹربولنس ہو رہی ہے, تو اسٹارٹ میں بھی تھوڑا سا ہو جاتی تھی کہ سر یہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے. دین ہی ٹولڈ می, مائی انسٹرکٹر ٹولڈ می کہ اچھا ابھی یہ ویدر کی وجہ سے ہے. پھر سم ٹائم یہ ہے کہ ونڈ ہوتی تھی, 12 ناٹ کی ونڈ چل رہی ہے, 10 ناٹ کی ونڈ چل رہی ہے, تو اس میں پھر اب وہ ٹائم آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اچھا آپ نے اسے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کیا چیز ہے, کون سی ٹربولنس کس وجہ سے ہو رہی ہے. پھر جیسے ابھی آپ نے بات کی انجن فیلئر ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم جا کے شیخو پورہ میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا انجن فیلئر ہو گیا, بیسکلی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ شاید اگر انجن فیلئر ہو گیا تو جہاز فوراً سے یوں نیچے آئے گا, گلائڈ کرتا ہے. تو پھر مین وائل آپ پلان کرتے ہو کہ آپ نے کہاں پر اسے سیفلی لینڈ کرنا ہے. اور پھر جیسے برڈ ہٹ کا میں نے آپ کو بتایا, پراپر ہماری ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جسے ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں روز کی. ہمارے پاس ایک ایمرجنسی ہوتی ہے, ہم فلائی کرنے سے پہلے وہ سارا لائک اپنے انسٹرکٹر جب ہمیں بریف کرتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آج کون سی ایمرجنسی, آپ اسے کس طرح سے ڈیل کرو گے. دین پھر یہ کہ اوور آل ہمارے چونکہ ایگزامس وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم. اچھا لاسٹ ہمارا میں آپ سے پوچھوں گی کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ٹپس دے کے جاؤ. ایک تو تھوڑا سا مہنگا شوق ہے, ذرا یہ بھی بتا دو کہ کتنا مہنگا افورڈیبل ہے کہ نہیں ہے. شوق تو کافی جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ کرو. اچھا دیکھیں شوق تو نو ڈاؤٹ بہت مہنگا, لیکن آبویسلی اگر اچھی خاصی اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ کے پرس میں. ہاں پرس میں نہیں آئے گی, بینک میں آئے گا, اتنی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. کم از کم 5 to 8 ملین آپ کے پاس ہونا چاہیے اکاؤنٹ پہ, obviously for the fee. اچھا لڑکیوں کا اسکوپ اب بن رہا ہے ایویشن میں پاکستان؟ لڑکیوں کا بن رہا ہے بیکاز پی آئی اے جو ہے وہ 2% آپ کو دے رہا ہے کوٹا, لیکن مجھے لگتا ہے 2% بہت کم ہے. جس ملک میں آپ مطلب اتنی ڈھیر ساری ایئر لائنز ہیں وہاں پر 2% نہیں ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ 5 تو ہونا چاہیے. بیکاز اس 2% میں بھی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جیسے مطلب یہاں سے اسکرڈو سے یا ہنزا وغیرہ سے ہیں ان کا بھی بیچ میں ہوتا ہے کہ ان کی سیٹ ہوگی, تو بیچارے ہم پنجاب والے ہیں جیسے سندھ والے ہیں یا خیبر پختونخوا والے ہیں, تو
कम हो जाती है चीज़। थैंक यू सो मच अमारा, और इस प्रॉमिस के साथ हम आपको यहाँ से जाने देंगे कि आप हमें बताएंगे, हमारी शेफ भी ये बात चुकी है, प्रेप कर रही हैं कि आप अनम को और मुझे जॉय राइड पे कब लेके जा रही हैं। भाई ये तो वादा करना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे, वरना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, जब भी आप कहें, एनी टाइम। चलें जी, ये वादा हुआ हमारा अमारा के साथ, एंड बेस्ट ऑफ लक जनाब, बेस्ट विशेस। और इसके साथ ही प्रोग्राम में चल रहे हैं छोटी सी ब्रेक के जाने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लिए चलेंगे आपको, जैसे कि मैंने बता दिया अनम तैयारी करी है, तो किचन में देखते हैं कि आज क्या बन रहा है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अनम, बधाई हो, थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू। इस बात की अच्छा है कि आज हम मैंगो डिजर्ट बना रहे हैं। अच्छा, इस बात की मुबारक है क्योंकि आज हम रूह अफ़ज़ा मैंगो डिजर्ट बना रहे हैं। मैंने कहा कि मैंगो जाती बाहर के मैंगोज को पकड़ लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं और उनसे एक अच्छा सा रूह अफ़ज़ा के साथ एक ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बनाते हैं। तो आप नबिया, जैसे कि आप ये देख रही हैं, सामने एक पैन पड़ा हुआ है, इसमें बेसिकली मैंने मैंगो प्यूरी बनाई है। सिंपल क्या किया है, मैंगो इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसके अंदर मैंगो जैम ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और उसके बाद मैंने उसको कुक किया है थोड़ा सा पानी डालकर, और इसकी ये कंसिस्टेंसी रखी है। अच्छा, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो मैं गरम गरम ही डाल दूंगी, आपने बिल्कुल ठंडा करके डाला ना भैया। केक स्लाइसेस हमने प्लेन केक ले लिया, प्लेन केक ले लें, फ्रूट केक ले लें, अगर आपके पास जो ड्राई केक्स होते हैं, अगर आपके घर में अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, केक की जो इसके अंदर वो होगी लेयर, थोड़ी ज़रा ज़्यादा लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर हम डबल लेयर कर देते हैं, हम बिल्कुल क्रीम ऐड कर लेंगे। मैं ये इसमें 2 पैकेट क्रीम के ले रही हूँ, और साथ में इसके अंदर जाएगा कंडेंस मिल्क। अनम, ये तो मैंने बनाना था। आपने बनाना था? ओह नो, ये ले, आपने मिक्स करना है, ये ले। मैं चीज़ें डाल लेती हूँ आपने। उसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब जो है इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। ओके, ये हमारा केक की डबल लेयर हमने लगाई है। अगर आप नहीं, अच्छा सॉरी, मैंने क्योंकि मिस कर दी, क्योंकि मैं केक स्लाइसेस लगा रही थी। हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है? क्रीम के 2 पैकेट है इसके अंदर, और साथ में कंडेंस मिल्क है। देख कर दिल ललचा रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे थोड़ा सा मैंगो जैम। मिक्स कर लेना अच्छे से। जी, अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, मैंगो जैम को है, हमने मैंगो जैम भी ऐड करेंगे हम इसमें। बिल्कुल, मैंगो इसका फ्लेवर आएगा हमें प्रॉपर। लेकिन हम जैम जो है इसमें थोड़ा चंकी रखेंगे। ठीक है, हमारे पास बीटर है यहाँ पे, हम इसको चलो इससे से अच्छी तरह ज़रा आम की एक्सरसाइज लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये जैम चला गया। 2 से 3 टेबलस्पून जैम हमने प्यूरी में ऐड किया था। 2 से 1 टेबलस्पून के करीब जो है हम जैम ऐड करें इसके अंदर। ठीक है, या नबिया बड़ा स्पून ले लें। जी, हमें बड़े की ही ज़रूरत है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही आपका ये क्रीम वाला बैटर रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर जो है हम ये प्यूरी जो है ऐड करेंगे। ठीक है, मैं जरा इसको मिक्स पहले अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मिक्स। अच्छा, क्रीम को अगर हम थोड़ा सा पहले बाहर निकाल के रख देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा अच्छा उसका टेक्सचर बन जाएगा, क्योंकि आगे विंटर्स आ रही हैं, क्रीम हमें इसी शेप में मिलेगी। इसी शेप में मिलेगी, क्योंकि मुझे जब क्रीम मिली थी तो थोड़ी सी स्टिफ थी, लेकिन आपको पता है कि स्टिफ क्रीम से ये बड़ा अच्छा होता है कि शेप बड़ी अच्छी आती है, शेप बड़ा अच्छा, टेक्सचर बड़ा अच्छा उसका आता है। ये चीज़ जो है बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, अब क्या करते हैं कि थोड़ी सी जो प्यूरी है, जो मैंगो प्यूरी, वो हम अपने इस पे ऐड कर देते हैं। ओके, और थोड़ी सी हम बचाएंगे क्योंकि हमने अपनी। ठीक है अनम, ये हमने ठंडी करनी है या हम इसको थोड़ा सा वार्म? बिल्कुल नहीं, आपने ठंडी करके रूम टेम्परेचर, मतलब फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, ये अब थोड़ी सी मैंने बचा ली है। अब जैसे आप क्रीम को कर लेंगी, ये एज इट इज आपने पूरा बैटर जो है। ठीक है, हमारा मेन इंग्रेडिएंट देखिए, आपने भूलना नहीं है, हम उसकी जो है ऊपर जो है गार्निश करेंगे। हमें बेसिकली अपने मैंगो को थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए हम जो है अपना रूह अफ़ज़ा जो है उसके अंदर ऐड करें। हम कितनी देर हमें इसको चिल करना होगा? इसको फ्रिज में रखें आराम से 2-3 घंटे, ज़बरदस्त है। अगर आप ये क्रीम वाला बैटर नहीं डालना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके बगैर मजा क्या रहेगा? आप इसमें कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। मैंगो कस्टर्ड भी बनाकर क्रीम के साथ, तो जब आप कस्टर्ड बनाए तो उसमें थोड़ा सा बेटर ऑप्शन। जी, बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप उसके अंदर जो है कस्टर्ड ऐड करें, कस्टर्ड के अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करें। जब आप कस्टर्ड में क्रीम ऐड करते हैं ना नबिया, तो वो स्मूथ हो जाता है बड़ा, और उसका टेक्सचर बड़ा सिल्की सा आ रहा होता है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डाल दें नबिया, थोड़ा सा और करने दो, मेरा दिल कर रहा है। हाँ,
मतलब आप कितने अच्छे डिजर्ट बनाती, कहाँ से आप मतलब ये मुझे रेसिपीज लेकर आती आमद होती है, मेरी अपनी सारी रेसिपीज होती हैं। जैसे शायर को शेर की आमद होती है, वैसे आपको डिजर्ट्स की आमद मुझे डिजर्ट्स की होती है। आप देख नहीं रही कि मैंने कितना अच्छा बीट किया है ना, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। जब आप ये कर लेंगी उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो है कुछ मैंगोज को हमने इस तरह से चंक्स में काटा हुआ है, सबसे ऊपर इसको स्प्रिंकल करेंगे। उसके ऊपर जो है कि एक पैकेट कुकीज़ का है, कोई भी आप कुकीज़ ले लें, अपनी मर्जी की जो भी कुकी आपको अच्छी लगती है आप वो लें, ऊपर से इसको गार्निश करें और फिर आप उसको फ्रिज में रखें। अच्छा, मैं आपको बता दूं आज के जो ये डिजर्ट है ये बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है नबिया, इतना मजेदार ये बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है, ये मैं आपको आज गारंटी। कौन सा ऐसा बंदा है जो मैंगो लवर नहीं है? हम तो इसको चिल करके खाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल। इसको हम जरा डिश को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं जी। चलिए जी। और हम एक टिश्यू पकड़ेगा ताकि हम साइड से ना हमारी जो डिश है जी, उसको ये जरा सारा हम इसमें डाल देंगे। जी सारा, बेशक आप ऐसे पोर कर दें। ओके, हाँ सारा। अच्छा, केक की लेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली जब ये क्रीम केक के अंदर जाएगी और वो उसको सेट करेगा, तो जब आप इसको ठंडा ठंडा खाएंगी ना तो बिल्कुल आपको पता है कैसा टेक्सचर आएगा। पूरा एक स्पॉन्ज केक का पूरा एक एलिमेंट जो होता है ना वो आपको सामने मिलेगा। ठीक है जी। अब नबिहा आपने क्या करना है कि अब आपने ये सॉस इसमें डालनी। ठीक है, ये ले। ठीक है, जो टाइम कम है हम जरा थोड़ा सा क्विकली करते हैं। ये सॉस डाल दें, ऐसे ही ड्रिजल कर दें। ठीक है जी। उसके बाद ये मैंगोज जाएंगे ऊपर। ओके, मैंगोज कर लेते हैं। मैंगो लाइएगा। और ये मैंगोज पोर करने के बाद आपने ये कुकीज़ डाल देंगे और फिर इसके अंदर जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल टाइम कम है ना, हम जरा क्विकली इसको कर लेते हैं। बिस्किट ऐड करें? हाँ जी, बिस्किट ऐड कर दें। चलें जी। अनम हमारा रूह अफ़ज़ा जी, और ये जा रहा है ऊपर से रूह अफ़ज़ा। हाँ। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा कलर ब्रेक हो गया। कमाल, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है इसलिए मैं भर भर के डालें। दिल खोल के कर दूं? जी बिल्कुल, सारे डाल दें, है ना ज़रा। वाह, इसको हम करेंगे चिल करेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखिएगा प्लीज़, फ्रिज में। जनाब हमारा जो डिज़र्ट है वो जा रहा है फ्रिज में और उसके बाद जाएगा सीधा हमारे पेट में। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।